ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان اہل علم کے بقول الایمان قول وعمل، اے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالارکان۔ یعنی ایمان دل سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، اور وہی صرف اور صرف وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس بات کو دل کے اندر تسلیم کرنا اور اس کو دل کے اندر مضبوط کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، اس کی گرہ لگانا۔ دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ زبان سے اقرار کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر اللہ استطاعت دے، اور زکوٰۃ دینا اگر اللہ تعالیٰ مستطیع بنائے، مال عطا کرے، جی لوگوں کے کام آنا، احسان اور مواسات کرنا لوگوں کے ساتھ، بھلائی کے کام آنا لوگوں کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کے اعمال جو ظاہری اعمال ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے اور فرائض ہیں ان کے علاوہ، ان فرائض کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انداز اور کیفیت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز اور کیفیت کے مطابق عمل کرنا، جی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام سہل بن عبداللہ التستری، سہل بن عبداللہ التستری ایک عظیم عالم اور امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں الایمان قول ونیت وعمل وسنت، لأن الایمان ایمان قول، عمل، نیت اور سنت کا نام ہے۔ اس کو میں نے 3 اس میں ذکر کیا ادھر۔ کیا ہے؟ دل سے تسلیم کرنا، عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کے مستحق ہونے کا ہماری عبادتوں کا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ کہتے ہیں کیوں؟ لأن الایمان اذا كان قولا بلا عمل، یعنی ایک انسان زبان سے اقرار کرے یا دل سے تسلیم کرے، دعویٰ کرے کہ وہ دل سے اللہ کو مانتا ہے، دعویٰ کرے، لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے یا زبان سے اس کا اقرار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، مکے کا تقریباً سارے لوگ مکے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت کو تسلیم کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کو تسلیم کرتا تھا،
لیکن چونکہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اس کے اوپر حکم کس بات کا لگا؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ زبان سے اقرار نہ کرنا سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے اسلام کی بات کی، تو مسلمان ہونے کے لیے کافر کے کیا چاہیے؟ کہ وہ زبان سے اقرار کرے۔ دل کی بات تو اللہ جانتے ہیں نا، دل کی بات اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دعویٰ کرے کتنا بھی کہ ہم دل سے مانتے ہیں، لیکن اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ تو زبان سے اقرار کرے تو وہ مسلمانوں میں شمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ وہ مانتا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے ابو طالب، جیسے اور دوسرے کفار مکے کے، تو نہ قرآن انہیں مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ تیار ہے، نہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا وہ تیار ہیں، جی وہ کافر کا کافر ہی رہے گا، وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایک دوسرا انسان ہے جو یہ کہے کہ زبان سے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، مسلمانوں میں شمار ہو جائے، لیکن دل سے نہ مانے، دل سے نہ مانے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرے، دل سے نہ مانے، تو یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے، منافق کی صفت ہے۔ مومن کی کیا صفت ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ دل سے تسلیم کرے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت سب کچھ مانے، اور اسی کو اپنی عبادتوں کا مستحق سمجھے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اعضاء و جوارح سے ثابت کرے اللہ کی جناب میں دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں، تیرے دین کو سچے انداز میں مانتا ہوں، اور یہ اس کی دلیل ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں قول کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان کے دعوے میں لازمی ہے کہ وہ عمل بھی کرے، عمل بھی کرے، عمل بھی کرے۔ بغیر عمل کے دعوی ایمان کافی نہیں ہے، دعوی ایمان کافی نہیں۔ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں، اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بس آیت ختم ہو گئی؟ نہیں نا، وعاملوا الصالحات۔ اور تقریباً کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہو، مجرد ایمان کا، اس کے بعد عمل کا کسی نہ کسی طور پر ذکر نہ کیا ہو۔ چنانچہ یہ دلیل ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل، دعوی ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے، لازمی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ لازمی طور پر بندہ دل کی گہرائیوں سے مانے، زبان سے اقرار کرے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کرے۔